الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، لائق تحسین ہے۔ وہی احد ہے، وہی صمد ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے۔ زمین اور آسمان، چاند ستارے، سورج کا مالک ہے۔ درود و سلام نازل ہو سرور کونین تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے لیے۔ حاضرین محترم، ہم نے پچھلے جمعہ اس رجب کے مہینے کے ایک اہم موضوع پر ایک اہم سفر کا واقعہ ہم نے سنا، معراج کا۔ پچھلے جمعہ ہم یہاں تک آ کر رکے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام یعنی مکہ سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی آنا۔ یہاں سے میں بتایا تھا انشاءاللہ کہ آسمان کا سفر کیسے ہوگا، وہاں کن کن نبیوں سے ملاقات ہوگی۔ آج بتایا جائے گا کہ اس آسمان کے پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، چھٹے اور ساتویں آسمان پر کن کن نبیوں سے ملاقات ہوئی اور ان نبیوں سے ملاقات کرنے کا راز کیا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر ایک نبی سے ملاقات کیے، تو صرف اسی نبی سے ملاقات کرنے کی راز کیا ہے، وجہ کیا ہے صرف اسی نبی سے ملاقات کرنے کی۔ اس کے بارے میں بھی حضرات علماء کرام نے سیرت کی کتابوں میں یہ باتیں بڑے اچھے انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے بتایا تھا یہ سفر دو حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔
ایک مسجد حرام سے بیت المقدس اور دوسرا بیت المقدس سے آسمان کی بلندی تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات تک کا ایک سفر رہا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کے تمام قصے سے جب میں فارغ ہوا تو میرے لیے جنت سے ایک سواری لائی گئی۔ وہ اتنا خوبصورت اور شاندار سواری تھا کہ اس سواری کو میں نے کبھی اس سے پہلے دیکھا نہیں۔ بڑا شاندار اور خوبصورت سواری رہا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، ہم نے سنا ہے کہ بیت المقدس سے لے کر مسجد اقصیٰ تک ایک سواری تھی جسے براق کہتے ہیں، جو خچر کے مانند ہے، اور ایک سواری ہے جس کا نام رفرف آتا ہے، جو بیت المقدس سے آسمان کی بلندی تک۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ جنت سے میرے لیے سواری لائی گئی۔ وہ سواری کے ارد گرد چاروں طرف دائیں بائیں آگے اور پیچھے فرشتے لگے ہوئے تھے حفاظت میں، اور جناب جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر اس سواری پر سوار ہوتے ہیں۔ وہ سواری ایسی ہے کہ آج کے زمانے میں سمجھنا آسان ہے، لفٹ جیسا۔ کوئی آدمی کھڑا ہو جائے لفٹ میں تو آسانی سے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب میں کھڑا ہو گیا تو وہ سواری ایسے ہی سیدھا اوپر کی جانب چلی گئی۔ بہترین سواری رہا۔ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو اسی سواری کے ذریعے سے، رف کے ذریعے سے انسان کی روح اس سواری کے ذریعے سے آسمان پر جاتی ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو انسان کا چہرہ اوپر کی جانب ہوتا ہے تو اس کی نگاہیں اسی سیڑھی کی جانب لگی ہوتی ہے، تو انسان کی روح بھی اسی سواری سے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سواری لائی گئی، اس سواری پر میں سوار ہوا۔ سوار ہونے کے وقت میں فرشتے بھی میرے ساتھ میں تھے، حضرت جبرائیل بھی میرے ساتھ میں تھے۔ جب سب سے پہلے آسمان پر جب پہنچے تو اس آسمان کے پہلے دروازے کا نام تھا باب الحفظ۔ اس آسمان کے پہلے آسمان کے دروازے کا نام تھا باب الحفظ۔ اور آسمان میں جو سب سے پہلے آسمان میں جو فرشتے تھے، نگران فرشتہ، اس فرشتے کا نام کہا جاتا ہے اسماعیل، اور اس ایک فرشتے کے تحت میں، اس ایک فرشتے کے انڈر میں کام کرنے والے خدمت گزار تقریباً 12,000 فرشتے ہیں، اور فرمایا جاتا ہے کہ ہر 12,000 فرشتے کے ساتھ ایک فرشتے کے ساتھ 12,000 فرشتے موجود ہیں۔ وہ اسماعیل جو فرشتے ہیں ان کے ساتھ 12,000 فرشتے، اور 12,000 فرشتوں کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ 12,000 فرشتے موجود ہیں۔ فرشتوں کی تعداد کیا ہے، کتنی ہے، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر یہاں اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو کتنے لاکھ اور کروڑوں ہو سکتے ہیں۔ ایک فرشتے کے ساتھ 12,000 اور ہر ایک کے ساتھ 12,000 فرشتے تقریباً کروڑوں پر پہنچ جاتا ہے۔ تو پہلے آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتے ہیں۔ دروازہ کھولنے کی درخواست ہوتی ہے، اندر سے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے، تو کہتے ہیں کہ میں جبرائیل آیا ہوں۔ فرشتے پھر سوال کرتے ہیں تمہارے ساتھ کون ہے، من معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ میں ہیں۔ اچھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلانے کا حکم دیا گیا تھا، کیا اللہ بلایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں ہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا ہے، اسی لیے میں لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو فرشتے اس بات کو سن کر کہتے ہیں کہ مرحبا، آپ کا آنا مبارک ہو، آپ نے اچھا کیا کہ آسمان پر آپ تشریف لے آئے۔
اللہ کے حبیب کہتے ہیں جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو پہلے آسمان پر پہنچتے ہی میں حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ حضرت آدم ہیں، آپ ان کو سلام کرو۔ اللہ کے حبیب نے ان کو سلام کیا اور حضرت آدم نے ان کا جواب دیا۔ جواب دیتے ہی حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں مرحبا یا ابن الصالح والنبی الصالح، آپ کا آنا مبارک ہو اے نیک بیٹے اور نیک نبی، آپ کا آنا آسمان پر مبارک ہو۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ جب میں حضرت آدم کو دیکھا پہلے آسمان پر تو حضرت آدم علیہ السلام دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور مسکراتے تھے، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں حضرت آدم کو غم زدہ ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضرت آدم دائیں جانب دیکھتے تو سیدھے جانب ہنستے ہیں اور مسکراتے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو غم زدہ ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے، پر کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب سیدھے ہاتھ جانب ان کی نیک اولاد ہیں جو جنتی ہیں، جن کو حضرت آدم دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور مسکراتے ہیں، اور جب حضرت آدم بائیں جانب دیکھتے ہیں تو ان کی اولاد کی روح ہیں جو جہنمی ہیں، جن کو دیکھ کر حضرت آدم غم اور خوف کھا جاتے ہیں۔ ایک روایت میں اللہ کے حبیب نے کہا حضرت آدم کے سیدھے ہاتھ جانب جنت کی خوشبو آ رہی تھی اور بائیں جانب جہنم کی بدبو آ رہی تھی۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں دائیں جانب جنتی لوگ ہیں اور بائیں جانب جہنمی لوگ ہیں جو جہنم کی بو آ رہی ہے۔ اچھا، پہلے آسمان میں حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، پہلے آسمان میں حضرت آدم ہی سے ملاقات کیوں؟ اس کے اندر کیا راز ہے؟ ہم سنتے ہیں کہ پہلے آسمان پہ اللہ کے حبیب حضرت آدم سے ملاقات کیے، تو پہلے آسمان میں معراج کے موقع پر اللہ کے حبیب حضرت آدم سے ہی ملاقات کیوں کیے؟ فرماتے ہیں کہ اس کی جانب اشارہ ہے۔ کس جانب اشارہ ہے؟ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان کی وجہ سے جنت اور آسمان سے ہجرت کر کر اس دنیا میں آنا پڑا، اے حبیب آپ کو بھی مدینہ مکہ چھوڑ کر مدینے کی جانب ہجرت کرنا ہوگا۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کی جو اصلی وطن چھوڑ کر آنے پر طبیعت میں ایک پریشانی آ گئی تھی، تکلیف ہو رہی تھی کہ اپنے شہر چھوڑنا ہے، جنت کو چھوڑ کر آنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ چھوڑ کر مدینے جانے میں اتنی ہی تکلیف ہوگی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب میں مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا ہجرت کرنے کا وقت آیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے پہاڑی کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور پہاڑی کی طرف کھڑے ہو کر مکے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اے مکہ تو کیا ہی بابرکت شہر ہے، تو کیا ہی پرسکون شہر ہے، اگر میرے شہر والے مکہ والے مجھے نہیں نکالتے تو میں اس شہر کو چھوڑ کر کسی اور شہر کو جانا پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی کو اپنا آبائی وطن، اپنا محبوب وطن چھوڑنے پر دل میں بڑی تکلیف محسوس ہوئی، جیسے کہ حضرت آدم کو جنت سے آسمان پر آنے پر تکلیف ہوئی۔ یہی راز تھا حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا۔ اسی لیے فرمایا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مکہ سے مدینہ جانے کے وقت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جب مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے ہجرت کر کر، اللہ کے نبی بار بار پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے تھے، کعبۃ اللہ جب جا کر چھپ جاتی جب اپنا چہرہ مدینے کی جانب، جب تک ہجرت کرتے تھے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے۔ اسی لیے جب بھی کوئی آدمی یہاں سے سفر کر کر مکہ جائے
مدینہ جانے کا موقع ہوگا بار بار پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ مکہ چھوڑ کر ہم جا رہے ہیں. جب مکہ چھوڑ کر دنیا یعنی اپنے شہر کو آنا ہے، ابھی ہندوستان کو آنا ہے، جدہ جانے تک بار بار پیچھے مڑ کر دیکھیں. اللہ تو نے توفیق دیا کعبۃ اللہ آنے کا، تیرا گھر آنے کا. اب تیرا گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں، پھر دوبارہ آنے کی توفیق ملے گی کہ نہیں ملے گی معلوم نہیں. اس لیے حج اور عمرے کو جانے والے مکہ سے روانہ ہوتے ہوئے بار بار اپنے چہرے کو پیچھے مڑ کر کعبۃ اللہ کی جانب دیکھتے ہوئے جا رہا ہے. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا. پہلے آسمان میں ملاقات کس سے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے. دوسرے آسمان کی جانب اللہ کے حبیب کہتے ہیں جب مجھے حضرت جبرائیل لے کر دوسرے آسمان کی جانب گئے تو وہاں کے فرشتے سے دروازہ کھولنے کی درخواست. فرشتے اندر سے پوچھتے ہیں کہ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ میں جبرائیل ہوں. اچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اللہ نے ان کو بلانے کا تم کو حکم دیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلانے کا حکم دیا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ محمد آپ کا آنا مبارک ہو آسمان پر. تم نے اچھا کیا کہ آسمان پر تم نے تشریف لے آئے. آسمان پر گئے، وہاں جا کر اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ میں دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا. حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ ہیں، آپ ان کو سلام کیجئے. اللہ کے حبیب ان کو سلام کرتے ہیں اور دونوں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ دونوں ان کا جواب دے کر کہتے ہیں مرحبا مرحبا بالاخ الصالح، نیک بھائی آپ کا آنا مبارک ہو اور نیک نبی آپ کا آنا مبارک ہو. اچھا یہاں پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ ان دونوں سے ملاقات، کیونکہ یہ دونوں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں. اب دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرانے کی وجہ کیا ہے؟ پہلے آسمان میں حضرت آدم سے ملاقات کرنے کی وجہ سنیں. اب دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ سے ملاقات کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمام نبیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ میرے اور حضرت عیسیٰ کے درمیان میں کوئی نبی نہیں آئے ہیں. حضرت عیسیٰ کے بعد میں ہی آیا ہوں، اور حضرت عیسیٰ آخری زمانے میں آسمان سے اتریں گے دجال کے لیے، اور اسی طرح تمام اولین اور آخرین تمام لوگوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر شفاعت کبریٰ کی درخواست کریں گے. کون؟ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی سے شفاعت کبریٰ کی درخواست کریں گے. اچھا دوسری وجہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے تکلیف دیا تھا اور قتل کرنے کی سازشیں بھی کی تھی، مگر یہود حضرت عیسیٰ کے قتل پر ناکام ہو گئے. اس لیے فرمایا گیا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی یہود تکلیف دیں گے، پریشان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ کے نبی کو بھی یہودیوں نے قتل کرنے کی طرح طرح کی ہیلے بازی کیے تھے، مگر اللہ نے حضرت اللہ کے حبیب کو وہاں بچایا تھا. جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہودیوں کی چال بازیوں سے بچایا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی چال سے بچائے گا. اسی لیے دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے ملاقات کرائی گئی. تیسرے آسمان کی جانب فرماتے ہیں کہ تیسرے آسمان پر اللہ کے نبی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر جاتے ہیں. دروازہ کھولنے کی درخواست تیسرے آسمان میں. اندر سے فرشتے پھر وہی سوال ہے کون ہے؟ کہتے ہیں کہ میں جبرائیل ہوں. مناک تمہارے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ محمد ہے خاتم النبیین تشریف فرما ہے. کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو محمد کو آسمان پر بلایا ہے.
کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ محمد کو آسمان پر لے کر آئیں، اچھا اندر تشریف لائیں، مرحبا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں وہاں تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کیا۔ اللہ کے حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا محمد آپ حضرت یوسف کو سلام کیجئے۔ اللہ کے نبی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سلام کیا اور حضرت یوسف نے بھی جواب دیا۔ حضرت یوسف کہتے ہیں مرحبا بالاخ الصالح، اے نیک نبی آپ کا آنا مبارک ہو، اے نیک بھائی آپ کا آنا مبارک ہو۔ اب یہاں تیسرے آسمان میں اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے وہاں حضرت یوسف کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو حسن اور خوبصورتی کا بڑا ایک حصہ عطا کیا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے تمام مخلوق میں سے سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت کسی کو دیکھا ہے تو میں حضرت یوسف کو دیکھا ہوں۔ حضرت یوسف کا حسن لوگوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ 14ویں رات کی چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے، اتنے زیادہ حسین خوبصورت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو اتنا حسن و خوبصورت دیا، اللہ نے حسن و خوبصورتی کو بنا کر 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصے کو حضرت یوسف اور ان کی والدہ حضرت سارہ کو دیا تھا، اور ماں بقیہ آدھا خوبصورت اس دنیا میں بستے والے پورے لوگوں کو دیا، صرف آدھا حصہ حضرت یوسف کو اتنا خوبصورت دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کہتی ہیں کہ ان کا حسن اتنا تھا، کہتی ہیں کہ مجھ سے کوئی عورت یا کوئی مرد کچھ سوال کرنے کے لیے آتا تو میں اپنے چہرے کو چھپا لیتی، اس لیے چھپاتی ہوں کہ میرا حسن ایسا تھا کہ میرے حسن کو دیکھ کر کوئی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، اتنے خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو حسن دیا، خوبصورتی دیا اور خوش آواز بھی دیا، مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں سے زیادہ حسن پیدا کیا، تمام نبیوں سے زیادہ خوش آواز بنایا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھتا، کبھی آسمان کبھی چاند کو دیکھا، مگر چاند سے بھی زیادہ خوبصورت چہرہ میں اپنے نبی کو پایا، اتنا خوبصورت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر چاقوؤں سے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی اتنا حسن اتنا خوبصورت بنایا کہ زلیخا نے بھی ان کے اوپر فدا ہو کر اسے پھسلانے کی کوشش کی، مگر حضرت یوسف جب گناہوں سے بچنے کا موقع آتا ہے، جب انسان گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے بھی خود بخود کھول دیتا ہے، تو اللہ حضرت یوسف کو بھاگنا شروع کرتے ہی دروازے بھی خود بخود کھل ہی گئے، 7 دروازے بند کیا گیا، دروازے خود بخود کھل گئے، تو مصر کی عورتیں زلیخا پر ایک ملامت کرنے لگی تو کیسی عورت ہے کہ یوسف کے حسن کے اوپر اتنا فدا ہو کر ایک غلام کو اپنے غلام کو تو پھسلانا چاہتی ہے۔ زلیخا کہتی ہیں کہ تجھے کیا پتہ کہ اس کا حسن کیا ہے۔ زلیخا نے مصر کی پورے عورتوں کو جمع کیا، ایک دعوت پر دسترخوان پر پھل رکھ دیا اور چاقو بھی رکھ دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کمرے میں روک کر رکھ دی، اور کہتے ہیں کہ میں جب یوسف کو بلاؤں گی تو یوسف اندر آ جانا۔ پورے پلیٹوں پر پھل رکھ دیا گیا، چاقو بھی رکھ دیے گئے، حضرت یوسف کو بلایا جاتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اندر تشریف لاتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا گیا سامنے سے آؤ، پھر پیچھے جاؤ، پھر دائیں جانب آؤ، پھر بائیں جانب آؤ۔ ایسا کرنے کا وجہ کیا ہے؟ خوبصورتی کو چاروں طرف دیکھنا تھا حضرت یوسف کو۔ حضرت یوسف کی خوبصورتی کو دیکھ کر بیٹھی ہوئی تمام عورتوں نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹے ہوئے
ان کا حسن اتنا تھا۔ وہی حضرت عائشہ کہتی ہیں مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی، اگر وہی آقا میرے محبوب کے خوبصورتی کو حسن کو دیکھ لیتی تو سینہ چیر لیتی اور وہیں بے ہوش ہو جاتی۔ یوسف کے حسن سے نبی کا حسن کہیں زیادہ تھا، اتنا خوبصورت ہے۔ وہی اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ میں تیسرے آسمان پر حضرت یوسف کو دیکھا۔ اب فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تیسرے آسمان میں ملاقات کرنے کی وجہ کیا ہے، کیا راز ہے اس میں؟ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے حضرت یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے، ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو لے جا کر کنویں میں ڈال دیا، پھر اس کے بعد حضرت یوسف ان بھائیوں سے بھی غالب ہو گئے، پھر حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف بھی کر دیا۔ اشارہ ہے میرے محبوب تم بھی اپنے بھائیوں سے تکلیف میں دوچار ہونا پڑے گا، تم بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تکلیفیں اٹھائیں گے۔ فتح مکہ کے موقع پر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کو اپنوں نے بھی پرائیوں نے بھی تکلیف دیا، اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اپنوں کو بھی اور پرائیوں کو بھی معاف کیا، حتیٰ کہ جانی دشمن کو بھی میرے محبوب نے معاف کیا۔ حضرت یوسف نے جس طرح اپنے بھائیوں کی تکلیف کو دیکھ کر معاف کر دیا، میرے محبوب تم بھی اپنے ہونے والے لوگوں کو بھی غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ جو جملہ حضرت یوسف نے دہرایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ میرے محبوب نے فتح مکہ کے موقع پر اپنوں کو بھی معاف کیا، جانی دشمن کو بھی میرے محبوب نے معاف کیا۔ معاف تو درکنار، معاف کے ساتھ دعائیہ جملہ میرے محبوب کا ایسا کوئی حسن، ایسا کوئی اخلاق نہ آج تک آیا ہے نہ آئندہ آ پائے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہیں اور مجھے بھی بخش دے، وہو ارحم الراحمین، اور رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دشمن کو بھی معاف کرنا، یہ سبق میرے نبی کی سیرت سے ملتا ہے، یہ اخلاق میرے نبی کی سیرت سے ملتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، نبی کے بعد کوئی ایسا حسن آیا ہے نہ کوئی آئندہ آئے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، نہ آج تک نبی جیسا کوئی آیا ہے، نہ آئندہ نبی جیسا اخلاق والا آئے گا، نہ نبی جیسا کردار کوئی ہے، نہ نبی جیسا حسن کوئی ہے، نہ نبی جیسا گناہوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والا آج کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی لیے میرے محبوب کو تیسرے آسمان میں حضرت یوسف سے ملاقات کرائی گئی۔ چوتھے آسمان کا ذکر نبی پاک کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھے آسمان پر مجھے لے جایا گیا، دروازہ کھولنے کی درخواست ہوئی، فرشتے اندر سے پوچھتے ہیں کہ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ میں جبرائیل ہوں۔ اچھا، آپ کے ساتھ کون تشریف فرما ہے؟ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ دونوں جہاں کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اچھا، محبوب کو بلایا گیا ہے؟ ہاں، مہمان کو خود رب العالمین نے بلایا ہے، رحمت للعالمین کو رب العالمین نے روح الامین کے ذریعے سے بلایا ہے، جبرائیل کے ذریعے سے۔ اچھا، بلایا گیا ہے، مرحبا، تشریف لائیے محمد اندر۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں جب میں چوتھے آسمان پر گیا تو میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کیا۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جبرائیل ہے، آپ انہیں سلام کیے، ادریس ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ادریس علیہ السلام کو سلام کیا، اور سلام کا جواب حضرت ادریس علیہ السلام دے کر کہتے ہیں مرحبا بالاخ الصالح، اے نیک بھائی آپ کا آنا مبارک ہو، اے نیک نبی آپ کا آنا مبارک ہو۔ اچھا، چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کرانے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے
دشمنوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، جیسے کہ قیصر و کسریٰ روم کے بادشاہوں کو درخواست لکھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھ کر بھیج دیتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا من محمد، یہ محمد کی جانب سے خط ہے کہ آپ اسلام قبول کیجئے۔ یہ خط و کتابت کا سلسلہ، یہ خط ایجاد کرنے والے حضرت ادریس علیہ السلام ہے، اسی لیے چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی۔ پھر پانچویں آسمان پر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے پانچویں آسمان پر لے جایا گیا، پانچویں آسمان کے فرشتے نے پھر دوبارہ وہی سوال، کون ہے؟ کہتے ہیں کہ میں جبرائیل ہوں، آپ کے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھا ان کو بلایا گیا ہے؟ ہاں بلایا گیا ہے۔ اندر تشریف لے کر گئے، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں پانچویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کیا، وہاں اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے حضرت ہارون کو سلام کیا، حضرت ہارون علیہ السلام نے مجھ سے جواب دیا۔ تو پانچویں آسمان پر حضرت ہارون ہوئے، اللہ کے نبی کہتے ہیں جب میں چھٹے آسمان پر گیا، وہاں جا کر پھر فرشتے نے مجھے وہی سوال، کون ہے؟ کہتے ہیں کہ میں جبرائیل ہوں، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہتے ہیں میرے ساتھ محبوب ہے، رحمت للعالمین ہے۔ جب بلایا گیا ہے ان کو آسمان پر؟ ہاں بلایا گیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ آپ کا آنا مبارک ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ چھٹے آسمان میں میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دیکھا، میں نے حضرت موسیٰ کو سلام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرے سلام کا جواب دیا، تو میں دیکھا کہ حضرت موسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رونے لگے۔ بڑے سوچنے کی بات ہے، اس امت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اس میں امت محمدیہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تم رو کیوں رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ میرے بعد ایک نوجوان پیغمبر اس دنیا میں مبعوث ہوگا، میری امت کے لوگوں سے زیادہ محمد کی امت کے لوگ زیادہ ہوں گے، میری امت کے لوگوں سے زیادہ محمد کی امت کے لوگ زیادہ ہوں گے۔ حسرت اس بات کی ہے کہ میری امت میری اتباع نہیں کی، مگر محمد کی امت محمد کی زیادہ اتباع کرے گی۔ اس بات کی فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمد کی اتباع کر کے جنت میں زیادہ تعداد میں جائے گی، مگر میری امت جنت میں کم جائے گی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کا کیا شان ہے۔ حضرت موسیٰ افسوس کے ساتھ نہیں، حسد کے ساتھ نہیں، رشک کے ساتھ کرتے ہیں، واہ کیا عالی شان امت ہے یہ امت، مگر یہ امت اب حالات سے بھٹکتے جا رہی ہے۔ میں یہ چیز کی طرف ساتویں آسمان کے بعد کس سے ملاقات ہوئی، کیا تحفہ ملا، تو انشاءاللہ اگلے جمعہ کن تحفے ملے، کیا کیا تحفہ ملا، میں اگلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے پوری تفصیل سے بتاؤں گا۔ جب یہ امت کی فضیلت کی درخواست، اس امت کی فضیلت کو اللہ کے نبی کو حضرت موسیٰ نے گواہی دی ہے۔ یہ امت کی فضیلت کہتے ہیں کہ تمام امتوں سے بھی زیادہ یہ فضیلت رکھتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ہے، مگر یہ امت کا افسوس حال یہ ہے، میں اب چند وقت میں 5-10 منٹ میں حالات پر بول کر بات ختم کروں گا۔ بڑا نازک حالات ہے، بڑے نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں، ذرا دل کے کانوں سے سننا، عمل کی نیت سے سننا۔ ایک بات آپ حضرات غور کریں، اذان کی بھی مخالفت ہوئی، نماز کی بھی مخالفت ہوئی، مگر مسجدیں جو کہ تو وہیں کے وہیں خالی پڑی رہی، ابھی بھی مسجدیں خالی ہیں۔ اذان کی بھی مخالفت ہوئی، کہنے والوں نے کہا کہ اذان کی آواز کو کم کرو، کہنے والوں نے کہا کہ مسجد کو جانا بند کرو۔ ابھی ہمارے سامنے لاک ڈاؤن گزرا ہے،
ہمارے مسلم نوجوانوں سے اچھے مسجد کو آنا چاہتے تھے، مگر آنے سے روکا گیا، مدرسے کے دروازوں کو بند کیا گیا، لاک ڈاؤن میں درگاہوں پر جانے کو بند کیا گیا، مگر مخالفتیں ہوتی رہی۔ یہ چیز کی آج بڑے پرزور سے اس مہینے میں، جنوری کے اس مہینے میں پرزور مخالفت ہوئی، وہ ایک فلم کی مخالفت ہوئی۔ میں فلم کا نام نہیں لینا چاہوں گا، ایک فلم کی مخالفت بڑے زور شور سے مخالفت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ آپ حضرات کے سامنے واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اس کی مخالفت ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ مسجد جنکتوں وہیں کے وہیں خالی ہے، خالی پڑی رہی۔ ایک فلم کی مخالفت کیا ہوئی، اس کو دیکھنے کے چکر میں پورا سینما ہال ہاؤس فل ہو چکا ہے۔ افسوس کی بات ہے، دل درد کی بات ہے، کہاں جا کر سر پٹک کر رو سکتے ہیں؟ بارگاہ الہی میں پریشانی کے حالت میں آ کر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ رب العالمین میرے زندگی سے برکتیں ختم ہو گئی ہیں، سکون ختم ہو گیا ہے۔ سکون ختم ہو کر ہی رہے گا، کیونکہ ہم نے سکون کو سینما ہالوں میں تلاش کیا۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اگر میں اپنی بات کو جھوٹ بولوں تو کھڑے ہو کر دیکھ لینا سینما ہالوں پر۔ آج صبح میں ایک نیوز پیپر سنا، پڑھا، اس میں غور کیا، ایک بات غور کرنا، حیدرآباد کا ایک شخص نے پورا سینما ہال کو اپنی قیمت دے کر خریدا ہے، اور اس فلم میں جو ہیرو ہے اس کو چاہنے کی خاطر اس کے چاہنے والوں کے لیے فری میں ٹکٹ دکھا کر پورا فلم اس نے دکھایا۔ اور اسی طرح اتنا دور نہیں، ایک فلم دیکھ کر باہر آنے والے مسلم نوجوان، میرا نوجوانوں کان کھول کر سننا، مسلم نوجوان سے فلم اینکر جو سوال کرنے والا، نیوز ایکٹر جو سوال کرتا ہے بتاؤ کہ فلم کیسا رہا، اس نے سوال کرتا ہے نیوز والے نے، بتاؤ کہ تمہارے مسجد کی مخالفت ہوئی، اذان کی مخالفت ہوئی، مدرسوں کی بھی مخالفت ہوئی، آپ نے ایک ہی فلم کو بار بار دوبارہ کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو مسلم نوجوانوں کا کہنا یہ ہے، جس طرح انہوں نے ہمارے چاہنے والے، ہمارے فیورٹ ہیرو کی انہوں نے مخالفت کی، ہم نے اس کی مخالفت پر بار بار اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھنے والوں کی آوازیں بند ہو جائے۔ یہ مسلم نوجوان کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ نیوز سوال کرنے والے نے سوال کرتا ہے، ذرا دل کھول کر سننا، سوال کرنے والا کوئی مسلمان نہیں، ایک غیر ہے، پوچھتا ہے کہ تمہارے نمازوں کی مخالفت ہوئی، تمہاری اذان کی مخالفت ہوئی، مدرسوں کی، مسجدوں کی، درگاہوں کی مخالفت ہوئی، وہاں جگہ پر نہیں ہوا تو سینما ہال میں جگہ کیوں پر ہوا؟ سوال کر رہا ہے۔ مسلم نوجوانوں کے پاس کیا سوال ہے؟ کس دور سے ہم گزر رہے ہیں؟ کیا ہم اسی کے لیے ٹائٹل پنچ پھریں گے؟ کیا ہمارا وہی سوال ہوگا کہ بتاؤ کہ تو نے فلاں دن کے فلاں فلم کے ریلیز ہونے پر تو نے کتنے مرتبہ جا کر ٹکٹ لے کر خرید کر اس کو دیکھا ہے؟ فلم چلانے والا، اس کے اندر کا ہیرو رہنے والا مسلمان ہونے سے وہ فلم حلال نہیں ہو جاتا ہے۔ اس میں رہنے والے رنگ برنگ کے کپڑے پہن کر بھی ناچنے، ہمیں رنگ برنگ کے کپڑے پہننے والوں سے ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ ہمیں اپنے دل پر غور کریں۔ میرے دل کے گناہوں کی وجہ سے یہاں رنگ کالا ہو چکا ہے، دل کا رنگ سفید ہونے کے بجائے دل کا رنگ سیاہ ہو چکا ہے۔ وہاں جا کر یہ دیکھنے کے لیے گئے کہ مخالفت کرنے والوں نے رنگ برنگ کے کپڑے کیسے پہن کر ناچا جا رہا ہے۔ ارے محمد کے امتی ہیں، محمد کے امتی ہیں، میرے نام کے سامنے محمد ہے، کتنوں کے سامنے محمد ہے، کتنوں کے ناموں کے آگے احمد ہے، کتنوں کے نام کے سامنے سید لگا ہوا ہے، نام کے ساتھ محمد لگا کر اس گندی چیز کے اندر داخل ہو کر کھڑے ہو کر دیکھنے میں کیسا ایک امتی کو گوارا کرتا ہے؟ ایک امتی کو کیسے گوارا کرے گا یہ چیز؟ محمد نام رکھ کر اس نالائق کے ناموں کو زبان پر لینے پر ایک انسان کو کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ محمد نام لینے والا میرے نام کے ساتھ محمد ہے، کتنوں کے ناموں کے ساتھ محمد ہے، محمد نام رکھ کر جھوٹ، اللہ اکبر، محمد نام لینے والوں کے زبان سے گالی، اللہ
اکبر، محمد نام لینے والوں کی زبان سے گانا، محمد نام رکھ کر سینما ہالوں میں جا کر تشریف رکھتے ہیں تو دل کیا گوارا کرتا ہے۔ مسلمان ہیں ہم، پاک امتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا ہے کہ میرے امتی سے زیادہ یہ امتی کے لوگ زیادہ ہوں گے، پھر نبی کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ تو یہی دکھائیں گے، یا اللہ میں نے میرے چاہنے والے فیورٹ ہیرو کی ٹکٹ لے کر فلم نہ دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ مسجدیں خالی پڑی رہی محترم، مسجدیں خالی ہیں، سنیما ہال بھرے چکے ہیں۔ ہم وہ بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ بھرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں قبر میں جا کر جواب دینا ہے، آسانی سے موت نکلنا ہے۔ اسی لیے کہا ہے محمد نام رکھ کر اس طرح کی غلطی مت کرنا۔ ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کروں۔ فرماتے ہیں سلطان محمود غزنوی ایک بہت بڑے بادشاہ بھی گزرے ہیں۔ ایران سے ایک بادشاہ سلطان محمود غزنوی کے پاس حکومت کے سلسلے سے بات کرنے کے لیے آتا ہے۔ رات میں وقت ہو گیا، سلطان محمود غزنوی نے ایرانی بادشاہ کو ایک کمرے میں ٹینٹ بنا کر آرام سے رہنے کے لیے دے دیا، اور سلطان محمود غزنوی نے بھی اس مہمان کے مہمان نوازی کے لیے اسی ٹینٹ کے بازو میں ایک اور ٹینٹ لگا کر آرام کرنے لگے۔ حالانکہ بڑا بادشاہ ہے، محلوں میں جا کر سو سکتا تھا، مگر مہمان کی مہمان نوازی کے لیے وہاں سو گیا۔ رات میں اچانک حاجت پیش آئی، سلطان محمود غزنوی نے اپنے خادم کو بلایا۔ حسین صرف اتنا لفظ پکارنا تھا، سلطان محمود غزنوی کے غلام نے پانی کا لوٹا لیا اور کپڑا لے کر سیدھا آیا اور سلطان محمود غزنوی کو وضو کرایا اور وہاں سے نکلنا چاہ رہا تھا۔ وہ ایرانی بادشاہ نے یہ سوچا یہ کون ہے، یہ کیسا غلام ہے؟ جب اتنا بڑا بادشاہ بلاتا ہے تو آ کر پوچھنا چاہیے نا، بتائیے آقا کیا حکم ہے؟ یہ آقا کو پوچھے اگر پانی لا کر دیتا ہے۔ اس غلام کو ایرانی بادشاہ نے بلا کر کہا تو کیسے غلام ہے؟ جب آقا بلاتے ہیں تو آقا کے پاس جا کر پوچھنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے، اب غور کریں، وہ غلام کہتے ہیں کہ میرا نام محمد حسین ہے۔ جب سلطان محمود غزنوی بے وضو ہوتے ہیں کبھی مجھے محمد کہہ کر نہیں پکارے ہیں۔ ان کو یہ گوارا نہیں ہوتا تھا کہ لفظ محمد کو بغیر وضو کے پکارے۔ جب مجھے محمد حسین کر کر پکارتے ہیں تو میں جا کر پوچھتا ہوں بتاؤ آقا کیا حکم ہے؟ جب مجھے حسین کر کر پکارتے ہیں تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ میرے آقا وضو سے نہیں ہے۔ محمد لفظ کو بھی بغیر وضو کے لینے کو ان کو گوارا نہیں تھا۔ آج محمد نام لینے والا ہر آدمی کے سامنے محمد، کسی کے آگے احمد، کسی کے نام سے سید گھرانوں سے ہے، کسی کے نام کے ساتھ اللہ کے نبی کے گھرانوں سے نام لگا ہوا ہے۔ یہ نام لگا کر، یہ ٹائٹل لگا کر سنیما ہالوں میں جا کر بیٹھ کر وہ ناچنے والا شاید کہ مسلمان ہو، بتاؤ کہ فلم دیکھنے والی ناچنے والی کو اپنے آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شریعت نے اس کو اجازت دیا ہے؟ کیا حال ہوگا امت مسلمہ کا؟ مسجدیں خالی رہ گئی ہے محترم نوجوانوں، مسجدیں خالی ہو گئی ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسجد کو جانب ایک قدم اٹھا کر چلنے والے کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک گناہ مٹا دیا جائے گا۔ صبح شام مسجد کو جانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے مہمانی کا انتظام کرتا ہے۔ جنت کے باغ ہیں جب مسجد ہے، پوچھا گیا جنت کے باغ کون سے ہیں تو مسجد جنت کے باغ ہے۔ یہ جنت کے باغوں کو چھوڑ کر جہنم کے گڑھوں میں جا کر گرنے کے لیے کیوں تیار ہوتا ہے؟ کہ اتنا بھی اپنے آپ پر بھروسہ نہیں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس سنیما ہالوں میں بیٹھ کر خدا نہ خواستہ کہ روح قبض ہو جائے، کیا گندی تصویریں دیکھتے ہوئے روح قبض ہو جائے؟ جنت میں ہی قبر میں جا کر اللہ سے ہی جواب دیں گے کہ میں نے میرا فلاں فیورٹ ایکٹر کی فلم دیکھ کر آیا ہوں۔ اتنا گزرا بھی نہیں، ابھی اتنا بھی ایک فلم نکل کر ابھر کر بھی سامنے نہیں آیا، اس کے پہلے جیسا کپڑا پہننا شروع کر دیا گیا۔
ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسے تھا؟ حضرت حسن حسین کے لباس کیسے تھے؟ حضرت علی کا لباس کیسے تھا؟ ہم کیسے ہیں؟ کیا فلم ایکٹر کے لباس کی طرح ہمارا لباس ہو؟ کیا اس کے چہرے، اس کے سر کے بالوں کی طرح ہمارا بھی بال ہو؟ کیا اس کے بات کرنے کی طرح ہمارا بھی بات ہو؟ یہ ہمارے لیے شیوا نہیں ہے حاضرین، یہ غلط کام ہو رہا ہے، بچ جائیں۔ فرمایا جاتا ہے ہمیں دنیا سے کیا مطلب ہے، آخرت ہوگا وطن اپنا۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب ہے، آخرت ہوگا وطن اپنا۔ جئیں گے ہم اسلام پر، مریں گے ہم ایمان کی حالت میں۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہ ہمیں زندہ رکھ اسلام کی حالت میں۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، ایمان کی حالت میں موت دے۔ اسی لیے کہا گیا ہمیں دنیا سے کیا مطلب ہے، آخرت اصل وہاں جانا ہے، وطن ہے ہمارا۔ جئیں گے اسلام پر، مریں گے ایمان کی حالت میں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔